اب یہ جو میرے لوگ ہیں، میرے جو بھائی بہن ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں سے بہت ساری معذوریاں ہیں سب میں. کسی میں علم کی معذوری ہے، کسی میں شعور کی معذوری ہے، کسی میں ویژن کی معذوری ہے، عذر ہے، اس میں کچھ کمی ہے. اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہماری دنیا کے لوگ ہیں، سب ہمارے کزنز ہیں نا، آدم کی اولاد ہیں. فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن ہوتے ہیں نا، شاید 50th کزن ہے، 40th کزن ہے. جنگ کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو وار ہے اس کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بیٹلز کبھی کبھی ہارنی پڑتی ہیں، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم جتنے جلدی ہو سکے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں. ایسے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں بالکل بھی شکایت نہیں کروں گا. ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شکایت نہیں کرتے یا برداشت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پھر بھی شکایت کرتا تھا. اب میں اور بھی چاہتا ہوں بالکل نہ. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. پچھلے مہینے میں سفر پہ تھا اور میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس وعدے کو رکھنے میں میری مدد بھی کیجیے گا، اور آپ خود بھی اگر اپنے ساتھ بھی یہ وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہوگا. ہمارے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کسی ایسے انسان کو ضرور جانتے ہوں گے جو بہت اچھا انسان ہو اور بہت اچھا کام بھی کرتا ہو، لیکن وہ شکایت بھی بہت کرتا ہو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کا ایک آدمی ہو اور وہ آپ کی بیوی کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے شکایت کرتا ہو، اور لیکن وہ کام بہت اچھا کرتا ہو، لیکن وہ کانسٹنٹلی ہر دفعہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں برا بھلا کہتا رہتا ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم جتنے جلدی ہو سکے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں. ایسے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم کو ایک پوزیشن ملی ہے، ہمیں اللہ نے اسکل دیا ہے، ہمیں گائیڈنس دی ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس شکایت کرتے ہیں. تو میں نے نوٹ کیا کہ میں بھی کچھ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کافی شکایت کرتا تھا کہ میرے ملک کے لوگ خراب ہیں، میرے ملک کے لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں بالکل بھی شکایت نہیں کروں گا. ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شکایت نہیں کرتے یا برداشت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پھر بھی شکایت کرتا تھا. اب میں اور بھی چاہتا ہوں بالکل نہ. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شکایتیں سنتے ہیں یا شکایتیں یا لوگوں کے طعنے سنتے ہیں یا باتیں سنتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں. آپ کا جو روح ہے روحانی طور پہ کافی تھک جاتے ہیں. میں تو بہت تھک جاتا ہوں. تو جب میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، بالکل ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، تب میں تھوڑا سا شاید جواب دے دیتا ہوں یا شاید غصہ ہو جاتا ہوں. تو میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میں بالکل تھک جاؤں گا، غصہ آنے لگے گا، تو میں اپنے آپ کو روک دوں گا، کام کم کر دوں گا، اور لیکن شکایت نہیں کروں گا. تو مثال کے طور پہ اگر میں بیمار ہوں تو میں اپنے باس سے ایکسکیوز کر لوں کہ سوری سر، میں آج بیمار ہوں، میری ایموشنل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو میں اگر کام پہ آؤں گا تو میں صحیح کام نہیں کروں گا، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آج چھٹی کر لوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد سے ایک خاص قسم کا انسان بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے پاکستان میں. میں نے بہت دفعہ پاکستان کو چھوڑنے کی کوشش کی تھی کچھ سالوں پہلے، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا تھا. جب بھی چھوڑتا تھا تو کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا تھا کہ مجھے پاکستان واپس آنا پڑتا. تو اب یہ جو میرے لوگ ہیں، میرے جو بھائی بہن ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں سے بہت ساری معذوریاں ہیں سب میں. کسی میں علم کی معذوری ہے، کسی میں شعور کی معذوری ہے، کسی میں ویژن کی معذوری ہے، عذر ہے، اس میں کچھ کمی ہے. اور لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. اگر میرے گھر میں بچے ہوتے اور ان بچوں میں سے کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا کان نہیں ہوتا، تو جو ہوتا میں اس کے بارے میں بات کرتا، نہ کہ یہ کہ جو نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا. میرے ملک میں بہت سارے لوگوں میں بہت ساری چیزیں کی کمی ہے. تو اگر میرا ایک بچہ ہے اور اس کے
کان میں پرابلم ہے تو میں اس کو کان کالا لا کے دینے کی کوشش کرتا، اگر اس کی ٹانگ میں خرابی ہے تو میں اس کو نقلی ٹانگ لگوا کے دینے کی کوشش کرتا، نہ کہ یہ کہ میں اس کو برا بھلا کہتا رہا تو لنگڑا ہے بھائی، ہاں. تو میں نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری جاب لگائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے، میں ڈیوٹی کرتا ہوں اللہ نے کی، زندگی میں رہتا ہوں، میرے گھر ہے، فیملی ہے، سوشل فرینڈز ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ فرینڈز ہیں، اور جو میری رعیت ہے، میری بات سنتے ہیں، میرے خیال ہے میرے سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی تو میں دھیان سے بولتا ہوں جو کچھ بولتا ہوں. تو اگر اور ان کے بارے میں برا بھلا بھی بولوں تو میرا جو باس ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے یار یہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بڑی اچھی روٹی بناتے ہوگے تم، لیکن یہ روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ تم اتنی بری بھلا کیوں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہو، میرے لوگ ہیں، میں نے ایسے ہی بنایا ان کو، میں کیا جواب دوں گا. تو اس ڈر سے میں نے تو اب فیصلہ کیا ہے کہ بھائی باس یو آر رائٹ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہماری دنیا کے لوگ ہیں، سب ہمارے کزنز ہیں نا، آدم کی اولاد ہیں. فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن ہوتے ہیں نا، شاید 50th کزن ہے، 40th کزن ہے. کسی نے کہا کہ جی کوئین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، تو بہت نسلوں کے بعد آئی نا. تو اسی طرح سے اب کزن تو کزن ہے، رشتہ دار ہے، خون کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے. تو ان کے بارے میں برا کیوں بول رہے ہیں؟ تو برا نہیں بولیں گے، کانٹوں کا ذکر نہیں کریں گے، خوشبو کا ذکر کریں گے. اور اگر کچھ برائی ہے تو چپ کر جائیں گے، کچھ عذر ہے تو اس پہ حجاب ڈال دیں گے، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی میرے گھر میں ایسے ہی لوگ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کون سا ایکسٹرا آلہ لگا سکتا ہوں، کان کا آلہ، ٹانگ کا آلہ، ہاتھ کا آلہ، کہ وہ عذر کم ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ دی ہے ہم کو، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، چیٹ GPT کی شکل میں، گوگل کی شکل میں، کہ ہمارے پاس علم ہے. تو اگر لوگوں میں علم کم ہے، ویژن کم ہے، شعور کم ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو یہ زیادہ دیں، اور اس سے یہ لوگ اپنے اس عذر کو یا اس کمی کو بہتر کر لیں، پورا کر لیں. اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ریس میں چیمپئن بن جاتے ہیں نقلی ٹانگ کے ساتھ، کچھ لوگ بیڈمنٹن کے چیمپئن بن جاتے تھے نقلی ٹانگ کے ساتھ. تو یہ تو ہمت کہتے ہیں نا، ہمت مرداں اور مدد خدا. تو ہم ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایک پیغام تھا جو میں بہت دن سے اپنے دل میں لگا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ پوچھو اپنے آپ سے کہ تمہارا پرپس کیا ہے، جواب اندر ہی ہے. تو میں پوچھ کے سو گیا، اگلے دن مجھے یہ جواب آیا کہ بھئی میرا تو ڈیوٹی ہے، یہ جو میرا جو کیریکٹر ہے، یہ میری اس دنیا کی رنگ میں میرا ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرتا ہوں تو میں کیا کروں. میری بیوی کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو یہ میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، چاہے آپ ایک روٹی بیچنے والے ہوں، چاہے آلو بیچنے والے ہوں، چاہے ایک پرائم منسٹر ہوں، چاہے ایک سیکرٹری ہوں، چاہے DC ہوں، آپ کی ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی کو ایک بہت ہی میں نے اچھی کوٹیشن پڑھی کہ بغیر کسی پھل کے خواہش کے آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. جو پودا آپ لگا رہے ہیں اس کا فروٹ آپ شاید نہ کھائیں، جو محنت آپ کر رہے ہیں اس کا اجر شاید آپ کو دنیا میں نہ ملے، اس کا فروٹ آپ کو نہ ملے، لیکن آپ نے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے، فل طرح سے کرنی ہے، شعور کے ساتھ کرنی ہے. اور اب کیونکہ چیٹ GPT کی وجہ سے شعور بہت زیادہ علم اویلیبل ہو گیا ہے، تو اس کو کانسٹنٹلی اپنے شعور کو اپ گریڈ کریں، سوال کر کے، اور اس کے بعد اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو جو بھی ہیں آپ، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، شاگرد ہیں، شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، شاید نہ آئے. نہ سمجھ میں آئے تو میں ریکویسٹ کروں گا 2-3 دفعہ دیکھ لیں ویڈیو کو، کیونکہ میں نے آسان الفاظ میں بولا ہے، اور سمجھ آ جائے گا. اور ذہن کو ٹھنڈا کریں، سکون کریں. تو مجھے ایک اور کوٹیشن ملی کہ جب آپ کا دماغ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے نا تو ساری دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جب ہمارا اپنا دماغ ہی خراب ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کہیں بھی چلے جائیں وہ خوبصورت نہیں لگتی، وہ تکلیف دہ لگتی ہے. اسے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، سکون نہیں ہوگا.
تو اپنے اوپر محنت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے گا. ہم امتحان سے گزر رہے ہیں اور امتحان کے اندر اچھے نمبر آ جائیں گے تو اللہ میں انعام بھی دے دیں گے. کچھ نہ ہو سکتا ہے گولڈ میڈل مل جائے کہ یار تم لوگ تو بہت ڈھیٹ تھے، اب یہ گولڈ میڈل لے لو، ڈائریکٹ فائدہ اٹھا لو. پہلے بھی تو تھا نا، پہلے ہم جاپان سے زیادہ ہماری جی ٹی پی تھی، چائنا سے زیادہ جی ٹی پی تھی، تو اب دوبارہ بھی آ سکتی ہے، کیوں نہ کوشش کریں. ایک قول ہے لاؤ ٹزو کا کہ جب تھک جاؤ تو گول سے نہ ہٹو، آرام کر لو. جب تھک جاؤ تو گول سے نہ ہٹو، جو آپ کی منزل ہے اس سے نہ ہٹو، آرام کر لو. سفر کے اندر تھکن ہو جائے، ایگزاسٹ ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا کریں، تو تھوڑا آرام کر لینا چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آرام کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آرام جب ہم کرتے ہیں تو دماغ سکون میں آ کے بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پروسیس کر لیتا ہے. ہم محنت صرف سمجھتے ہیں کہ یہی ضروری ہے، محنت بھی کرنی ہے، آرام بھی تھوڑا سا کرنا ہے. زیادہ آرام نہیں کرنا ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی ہے، محنت زیادہ کرنی ہے، لیکن جب تھک جاؤ تو آرام کر لو. تو اگر آپ میں سے کوئی محنت کر رہا ہے پاکستان کے لیے، کوشش کر رہا ہے، اور آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، تو تھوڑے دن آرام کر لیں، تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں. جنگ کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو وار ہے اس کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بیٹلز کبھی کبھی ہارنی پڑتی ہیں، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو آرام کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک کتاب ہے ریسٹ، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو. ریسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ بھرپور آرام کریں، کیونکہ یہ حصہ ہے، رات اور دن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آج کل رات ہے اور آپ ڈپریس زیادہ ہو رہے ہیں تو نہ ہو، رات کے بعد سویرا آتا ہے. السلام علیکم. اس کا تو اس کے ساتھ ہم ملا لیں گے، ملا بھی دینا، الگ سے بھی کر دینا، کہ جب تھک جاؤ تو آرام کر لو، منزل کو نہ چھوڑو. شکریہ سننے کے لیے. السلام علیکم.